بچپن ہی سے علم دین حاصل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے کہ میرا مرید بھلے عمدہ نہ ہو، میں تو عمدہ ہوں، یعنی کہ میرے مرید کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنے مرید کے ساتھ خود کھڑا رہوں گا۔ اب اتنا بڑا جملہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی زندگی میں سے جو نیک اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم مرید ہو گئے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں، تو ہم یہ تصور کریں ہمیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن بچا لیں گے اور ہمیں کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب اپنی توجہ کیجئے کہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بلکہ جتنے بھی دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ تھے جن کے بارے میں آپ نے یہ بشارت عطا فرمائی، ارے ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، تو پھر کیا حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے اپنا عمل کم کر دیا تھا؟ بلکہ نہیں، اس بات کو سننے کے بعد عبادت کا اور ذوق بڑھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں دینے کا اور ذوق بڑھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نیکی کے کام کیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں یہ جملہ مل گیا ہے کہ میرے مرید کو خوف نہیں کرنا چاہیے، میں اپنے مرید کے ساتھ قیامت کے دن موجود رہوں گا، تو اس کا یہ مطلب ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے اور اپنی عبادات میں، اپنے نیک اعمال میں اور ذوق اور فکر پیدا کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم عام طور پر نیک عمل کرتے ہیں، اس جملے کو سننے کے بعد ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیک عمل اور بھی زیادہ کریں گے، ہم اور بھی نیک اعمال کریں گے، جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ فرمایا کہ میرا مرید دنیا کے کسی کونے میں بھی مشکل میں ہو تو اس کے بعد اگر وہ مجھ سے فریاد کرے تو اس کی میں فریاد رسی کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو معلوم ہونا چاہیے یہ اس مرید کے لیے ہے جو مرید کامل ہے، جس نے صرف مرید ہونا ہی نہیں ضروری سمجھا بلکہ نیک اعمال کو بھی ضروری سمجھا، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا قاتل ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے اگر میں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کروں گا تو کیا وہ میری فریاد کو پورا کریں گے؟ تو میرے بھائی اس بات کی توجہ رکھنا، جو بندہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا قاتل ہے اور اس کے بعد حکم ربانی کا قاتل ہے، حکم ربانی کو نہیں مانتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جو احکام ہیں ان سے منہ پھیرتا ہے، اس کا حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق مضبوط کرنا ہے، اگر حضرت غوث اعظم سے مدد طلب کرنی ہے تو پھر ہمیں حکم ربانی پر بھی عمل کرنا ہوگا، حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں ہم غوث اعظم دستگیر کے مرید ہیں، کل بروز محشر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے اور حضور غوث اعظم نے پوچھ لیا بتاؤ تم تو میرا مرید ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تمہارے چہرے پر داڑھی کہاں ہے؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تم تو میرا مرید ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جب حکم ربانی ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، تمہاری نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ معلوم ہوا اگر ہم اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، حضرت غوث اعظم کا مرید کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں جس طرح اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسے ہی 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں۔ آج آپ نے تلاوت سنی، نعت سنی، اس کے بعد منقبت غوث اعظم سنی، بیان سنا، اس کے اندر کوئی غلط خرافات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں۔ اور یہ پانی کا گلاس یہاں رکھ کے میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف لنگروں کا نام ہی 11ویں شریف ہے، ارے لنگروں کا نام 11ویں شریف نہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہے، آپ تلاوت قرآن پاک کریں اور اس کے بعد نعت پڑھیں اور کوئی اچھی بات سنیں، کسی سے سنوائیے اور اس کے بعد جو پڑھا ہو وہ سارا اصالِ ثواب حضرت غوث اعظم کو کریں، تو یہی 11ویں ہے۔ اور کوئی دیگیں پکانے کا نام 11ویں نہیں ہے، لنگروں کے بغیر بھی 11ویں ہوتی ہیں،
آج لوگوں کے ذہن یہ بن گئے کہ 11ویں صرف اسی چیز کا نام ہے جہاں لنگر ہوگا، لنگر کے بغیر بھی 11ویں منائی جاتی ہے۔ اور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق تھی۔ آج لوگ بک بک کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ غوث اعظم کیا ہے، ارے مدد تو اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ایک اللہ کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں جنہوں نے وہ بلقیس کا تخت ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا، ارے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی تھا جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار میں وہ ٹنوں کے حساب سے جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا۔ اگر اللہ کے ولی کی شان یہ ہو سکتی ہے اور وہ امتی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، تو پھر آقا و مولا تو امام الانبیاء ہیں، آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تو پھر آپ کے امتی کے ولی کی کیا شان ہوگی؟ اور جو لوگ بک بک کرتے ہیں، قرآن نے اس بات کو خود ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، اگر مدد نہ کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا، تو پھر میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے 40 گز لمبا 40 گز چوڑا اتنا وزنی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا؟ تو معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اور یہی فکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جب حضور کے امتی کی شان یہ ہے تو پھر ہمارے امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ اور جب امام الانبیاء کی شان یہ ہے تو اس کو بنانے والے رب کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کے امت کے اولیاء کے بارے میں اس طرح کی بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ ولی تو کوئی شے ہی نہیں، ولی تو کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ولی پیدا کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ذاتی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔